القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 5 جون تک مشروط توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 3 روز میں وفاقی دارالحکومت کی احتساب عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ 3 روز کے اندر احتساب عدالت میں رجوع نہ کرنے پر ان کی عبوری ضمانت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی چیز ہے، الیکشن کی تاریخ پر دونوں سے مذاکرات چل رہے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی پیشی پر گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نے صدر عارف الوی سے اختلافات کی بھی تردید کر دی۔ عمران خان نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں نیم مارشل لا لگ چکا ہے، فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلیں گے تو جمہوریت تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، ججوں کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ منصوبہ بندی سے پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے ہیں، مقصد پی ٹی آئی کو ختم کر کے نواز شریف کو بحال کرانا ہے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے جواب پر درخواست ضمانت غیر مؤثر قرار ہو گئی۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں تفتیشی افسر کے بیان کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت نمٹا دی، انہیں جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ بشرا بی بی اکیلی عدالت کے سامنے حاضر ہوئیں، عمران خان گاڑی میں انتظار کرتے رہے۔ بشرا بی بی کے وکیل خواجہ حارث عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، ہم نے بشرا بی بی کے کبھی وارنٹ جاری نہیں کیے، جب وارنٹ ہی نہیں تو درخواست ضمانت خارج کی جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے بیان کے بعد بشرا بی بی کی درخواست ضمانت نمٹا دی۔ سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت شروع ہوتے ہی 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف عمران خان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا، ہمارے پاس موجودہ کیس میں کچھ درخواستیں آئی ہیں، ان کو کیس میں شامل کر لیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ بینچ پر اعتراض پر گزشتہ سماعت میں فیصلہ نہیں کیا تھا، اب نئی درخواستوں پر اگلے ہفتے دلائل سن لیں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ججز پر اعتراض کرنے والی حکومتی درخواست واپس کر دی۔ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کے کیس میں انکوائری کمیشن کے سیکریٹری نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ وفاق کے بعد آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے انکوائری کمیشن کے جواب میں کہا گیا کہ آئینی درخواستیں قابل سماعت نہیں۔ انکوائری کمیشن نے 5 رکنی بینچ کی تشکیل کے طریقہ کار پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بینچ کی تشکیل کا معاملہ ججز کمیٹی کے سامنے نہیں رکھا گیا، بہتر ہوگا ججز کمیٹی کی جانب سے بینچ کی تشکیل تک 5 رکنی بینچ سماعت مؤخر کر دے۔ کمیشن کو سنے بغیر اس کی کارروائی روک دی گئی۔ مبینہ آڈیو لیکس کے دیگر افراد نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی، نہ ہی کمیشن پر اعتراض اٹھایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیک تحقیقاتی کمیٹی کو ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے نجم الثاقب کی طلبی کا نوٹس بھی معطل کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی دور کر دیے۔ عدالت نے درخواست پر وفاقی حکومت کو 19 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان ملکی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ کا کہنا ہے کہ 30 جون کو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو وزارت خزانہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی، ہر وقت پلان بی بھی موجود ہوتا ہے، ہماری ترجیح آئی ایم ایف پروگرام ہے۔ 9 مئی کو کینٹ حملے میں ملوث پی ٹی آئی کے 5 گرفتار کارکنان کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 5 ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ملزمان میں سٹی نائب صدر پی ٹی آئی خرم لیاقت، خرم شہزاد، زاہد خان، اسحاق بھٹا اور حامد علی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آرمی تنظیمات حملے میں ملوث مزید ملزمان کو بھی آرمی کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی رفاقت گیلانی کو گرفتار کر لیا۔ لیا سے منتخب ہونے والے تحریک انصاف کے سابق رکن پنجاب اسمبلی رفاقت گیلانی کو ملتان سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بھی تصدیق کر دی۔ پولیس کے مطابق رفاقت گیلانی کے خلاف 9 مئی کو ملتان میاں والی روڈ بلاک کرنے، فائرنگ اور گاڑیاں جلانے کا مقدمہ درج تھا۔ رفاقت گیلانی کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ کے تحت تھانہ چوک اعظم میں مقدمہ درج تھا، جس کے بعد سے وہ ملتان میں اپنے قریبی عزیز کے گھر روپوش تھے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ سے 1 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا، جبکہ زخمی اہلکار کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.60 का इजाफा कर दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों की मीटिंग। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए का कहना है कि आईसीसी मामलात हल करने और पाकिस्तान की यकीन दहानी हासिल करने के मिशन पर है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी और आईसीसी हुक्काम वर्ल्ड कप 2023 के मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की तजवीज़ दी थी।